بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابہ کا ذکر جو قرآن کریم کے اندر فرمایا، میں آپ کے سامنے وہ ذکر ایک یا دو صحابہ کا ذکر کروں گا میں انشاءاللہ تعالی۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے، احادیث کے اندر، کہ پرانے زمانے میں ایک قافلہ جا رہا تھا، اچانک وہ قافلہ پورا کا پورا ایک طوفان کا شکار ہو گیا۔ اس میں ایک اللہ کے نبی یعنی ایک بچہ بھی تھا جو آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، جن کا نام ہے زید ابن حارث رضی اللہ عنہ۔ ابھی یہ کم سن ہی تھے کہ اچانک یہ طوفان میں جو ہے سب ادھر ادھر ہو گئے۔ ان کی والدہ بھی اس میں جو ہے پتہ نہیں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ البتہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے حارث، یہ حضرت زید کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ البتہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مکے کے بازار میں ایک غلام کی صورت میں بیچ دیا گیا تھا، اور ان کو خریدا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہی خدیجہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکایت کرتی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ وہ عورت ہے کہ جب سب لوگ میرا انکار کرتے تھے تو یہ میرا اقرار کرتی تھی، اور جب سب لوگ مجھ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے تو یہ میری مدد کیا کرتی تھی۔ یہ وہ عورت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد جتنے نکاح کیے ہیں ان میں ان کے سامنے جب بھی کبھی بکری ذبح کی تو کچھ گوشت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو ضرور پہنچایا کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، یہ ایک ایسی صحابیہ عورت ہیں اور ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ایک عورت آپ کے پاس آئے گی، اس کے ہاتھ میں سالن کا پیالہ ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس سے میرا سلام کہنا، یعنی یہ وہ عورت ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود سلام بھیجا ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی کئی ایک صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا، یا فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، اور وہ فرشتے جو ہیں ان فرشتوں کے سلام کو وہ صحابی سنتے بھی تھے۔ ایک صحابی ہیں حسین، یہ سواد سے حسین ابن عمران یا عمران ابن حسین، میرے ذہن میں نہیں ہے صحیح سے، یہ حضرت عمران ابن حسین ہیں یا حسین ابن عمران ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے سلام کرتے تھے تو میں خود اپنے کانوں سے ان کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، واضح اب آپ بتائیے گا، اگر کوئی بڑا ڈیلر، اگر کوئی بڑا یعنی نیتا یا کوئی بڑا آدمی کسی کو سلام کرے تو وہ پھولا نہیں سمایا کرتا اور ہمیشہ اپنے کو سب سے بڑا عزت والا سمجھا کرتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، صحابہ کرام کے اندر ان سارا یعنی کہ عاجزی تھی، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھی، کیونکہ عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ظاہر ہے جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی اس کے یہاں قدر ہوتی ہے، اور جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے آدمی اس کی قدر نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، یہی سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبریائی ہے، بڑائی ہے، اس کے پاس کمزوری اور عاجزی نہیں ہے۔ اس لیے عاجز انسان کو، عاجز مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پسند فرماتا ہے۔ ان کے اندر عاجزی تھی، اس لیے جب وہ سلام کرتے، ایک مرتبہ آپ کو زخم لگ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ داغ لگانے کو جائز قرار دیا لیکن ناپسند فرمایا، انہوں نے وہ داغ لگوا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے داغ لگوایا، ان فرشتوں کا سلام آنا ان کے پاس بند ہو گیا، اور پھر انہوں نے توبہ کر لی تو فرشتوں نے ان کو سلام پھر دوبارہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ عزیز دوستو، اس طرح کے بے شمار واقعات، بے شمار صحابہ کرام کے ہم کو ملتے ہیں۔ حضرت یعنی ایک صحابی کا اور بھی واقعہ ملتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آپ کی محفل کے اندر آ کر کے حال کچھ اور ہوتا ہے اور اپنے گھروں میں جا کر کے حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں، کہ تو اس سے پتہ یہ چلتا کہ ہم منافق ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ حال نہ ہو تو فرشتے تم سے بستروں پر اور تم سے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ عزیز دوستو، البتہ الغرض میں آپ کے سامنے زید ابن حارث کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں، جن کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہمیشہ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر دنیا کا چکر لگاؤں گا اور زید کو تلاش کرنے میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں گا، یہاں تک کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی اور زید کو تلاش کرنے ہی میں ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک مرتبہ زید ابن حارث جو تھے، ان کے چچا یا تایا وغیرہ وہ سب کے سب حج کے لیے یعنی کہ مکہ مکرمہ پہنچے، اور زید رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور ان سے کافی بات کی۔ بات کرنے کے بعد ان کو لے جانے پر اصرار بھی کیا۔ حضرت زید تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میں وہ ان کے والد کو بھی لائے بلا کر کے، ان کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کی گئی، یا رسول اللہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، اگر یہ جانا چاہتے ہوں تو میں ان کی قیمت بھی نہیں لوں گا، اور اگر یہ نہ جانا چاہتے ہوں تو میں ان کو آپ کے ساتھ بھیجنے پر مجبور بھی نہیں کروں گا، جانے پر مجبور بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ علیحدہ میں جا کر زید کے والد نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن زید نے ہرگز نہیں مانی، یہاں تک کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے یہ غلامی پسند ہے اس آزادی سے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے گئے اور اعلان کیا، لوگو آج سے زید میرا غلام نہیں ہے بلکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس بات سے خوش ہو کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے جو خاندانی تھے وہ خوش ہو کر چلے گئے اور حضرت زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں چھوڑ گئے۔ چنانچہ حضرت زید کی شادی بھی کی گئی۔ شادی کرنے کے بعد ان کی میاں بیوی میں کسی وجہ سے نہ بن سکی تو انہوں نے طلاق بھی دی اپنی بیوی کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں ان سے نکاح کر لوں، لیکن اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے آپ نکاح نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زید تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور منہ بولا بیٹا کبھی
اپنا بیٹا نہیں ہوتا اس لیے آپ ان سے نکاح کر لیں، بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نکاح خود پڑھا کر کے بھیجا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ لیکن مجھے ابھی کوئی مضبوط روایت نہیں ملی ہے، اور بعض لوگ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن میری نظر میں نہیں آیا ہے یہ۔ البتہ نکاح ہوا، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس سے ایک خوشی یہ ہوئی کہ میرا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اور ایک غم یہ ہوا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولدیت سے نکل گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عورت اور اس کے شوہر کے اندر جو لڑائی ہوئی، اس کا ذکر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ وہ غالباً 28واں پارہ شروع وہیں سے ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے سورۃ المجادلہ۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی بات کو سن لیا ہے۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ اس عورت کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر آیا، البتہ اس عورت کا نام نہیں آیا ہے۔ ایک اور صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں اس ویڈیو کو مختصر کر کے، کیونکہ باتیں بہت ساری ہو جائیں گی، اس لیے میں ایک ہی واقعہ اور پیش کروں گا۔ یہ واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر، غالباً اس کا ذکر ہے، اور بخاری شریف کی حدیث بھی نمبر مجھے اگرچہ مکمل طریقے سے یاد نہیں ہے، لیکن میں ایک انداز کے اعتبار سے آپ کو بتلائی دیتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر اس کا جو نمبر ہے میرے خیال میں تقریباً 4959 ہے، 4960 ہے، اور 4961 ہے۔ غالباً یہی نمبر ہے، یا شاید اسی کے آگے پیچھے کوئی نمبر ہوگا۔ تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ لم یکن پڑھ کر سناؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام بھی لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ لم یکن ان کو پڑھ کر سنائی۔ یہ بات سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اتنی خوشی ہوئی۔ یہ اس حدیث کے طرق تقریباً 3 ہیں بخاری شریف کے اندر، اور اس کے سوا بھی اگر کوئی اور طرق ملے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتلا سکتا ہوں کسی کے سوال کرنے پر۔ تو عزیز دوستو، بے شمار صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور ایک ایسی آیت ہے جس میں تمام ان صحابہ کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنگ بدر میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس کیکر کے پیڑ کے نیچے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ عزیز دوستو، ان 2 آیات کے اندر تو بے شمار صحابہ کرام کا ایک ساتھ ذکر ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا ام المومنین، ہاں قرآن پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ زندگی ہے، اور قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے اب عمل کرنے کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر تم اس نمونے پر عمل کرتے رہو گے تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم نے اس نمونے پر عمل نہ کیا تو پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اکٹھے ہو کر، ہم سب متفق ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانیں، اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہو، خواہ وہ صحابی ہو یا کوئی اور ہو، ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا ہو اس سے ہم بھی ہٹ جائیں، چاہے اس امام کا
ان ایمان والوں کے اندر کتنا ہی اونچا درجہ کیوں نہ ہو، ہم اس سے فوراً ہٹ جائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جذبات میں غلط نکل گئی ہوں اللہ تعالی ان سب سے ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم سب سے اس کو جو ہے دور کر دے، اور جو بات حق نکلی ہوں قرآن اور حدیث کے موافق نکلی ہوں وہ ہمارے دلوں کے اندر ان سب کو راسخ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔